ہم جب بات کرتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کی، ہم ان کے جب فیصلوں کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ایک ریفلیکشن نظر آتی ہے کہ شاید کہیں نہ کوئی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے. اینڈ کم اف وی گو تھرو دا اسکواڈ جو انہوں نے آرگنائز کیا ہے، جو اناؤنس کیا گیا ہے، ایز سلمان یو آلسو مینشن کہیں نہ کہیں ایڈجسٹمنٹ ہمیں نظر آتی ہے. ہم جب غازی غوری کی بات کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ان کی انکلوژن کو لے کے ایک بہت شور کریٹ ہو چکا ہے. ہم نے دیکھا پہلے بھی انہوں نے 2 سائیڈ میچز کھیل رکھے ہیں اور ابھی بھی ان کی انکلوژن ہوتی ہے. مصباح الحق کو بڑا ایک آئی ڈونٹ نو what ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے کہ مے بی ہی از دا ون ہو ہیز برنگ ہم ان، بٹ دس از آل واٹس بین دیئر آن سوشل میڈیا. واٹ وڈ یو سے؟ دیکھیں آئی ہیو نو نالج کہ مصباح الحق نے کیا یا نہیں کیا، تو آج تو خود وہ اناؤنس ہوئے سلیکٹر. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ غازی غوری کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے وہ ان ریلیشن ٹو سعد بیگ ہو رہی ہے. وہ دونوں وکٹ کیپر ہیں، دونوں کراچی کے لیے کھیلتے ہیں، دونوں کا یہ سیزن بڑا اچھا رہا ہے. ایک قائد اعظم ٹرافی کا ہائیسٹ رن گیٹر سعد بیگ ہے اور پریزیڈنٹس ٹرافی کا ہائیسٹ رن گیٹر یہ غازی غوری ہے. تو دونوں ہی پلیئر ہوئے ہیں اپنی کیٹیگریز میں اور دونوں ہی وکٹ کیپر ہیں. سعد بیگ بیٹس لیفٹ ہینڈیڈ، ہی از پلیڈ فار پاکستان انڈر-19، اس کا کپتان بھی رہا ہے. اور غازی غوری نے ابھی ایمرجنگ کا ٹور کیا تھا جو ایمرجنگ ایشیا کپ تھا. سو دے آر پریٹی کلوز. سو سلیکٹرز نے پریفر کیا ہے غازی غوری کو. اگین دس از اے ویری فائن لائن بٹوین دیز ٹو اینڈ اونلی اے سلیکٹر کین ٹیل کہ اس نے شاید وہ کہیں کہ جی بنگلہ دیش میں جانا ہے، یہ اسپنر کو زیادہ اچھا کھیلتا ہے. ایک ٹیکنیکل ریزننگ ہے کہ یہ اسپنر کے اگینسٹ کمفرٹیبل ہے، سعد بیگ اسپنر کے اگینسٹ کمفرٹیبل نہیں ہے. میں صرف مثال دے رہا ہوں، ناٹ ٹو سے کہ ایسا ہے. مے بی دے تھاٹ کہ یار یہ اسپنر کو اچھا کھیلے گا، یہ نہیں کھیلے گا. بنگلہ دیش میں تو جاتے ہی اسپنر لگ جاتے ہیں. سو اگین ناٹ ٹاکنگ ٹو دا پریس، ناٹ گیونگ ریزنس از دا ریزن کہ لوگوں کو موقع مل رہا ہے اپنے اپنے اوپینینس دینے کا، ایک ایسی انوائرمنٹ کریٹ کرنے کا جس میں پلیئر کھیلا بھی نہیں، اسکور بھی کیا ہوا ہے، لیکن بیچارہ بدنام فیل کر رہا ہے. اس کو سمجھ نہیں آ رہی، اپنی صفائیاں جانے سے پہلے لوگ دینا شروع کر دیں. یہ اس طرح کی ایئر کریٹ ہوتی ہے. سو اٹس بیٹر کہ ایکس وائی زی جو بھی سلیکٹر ہو ایور ٹیکس دا لیڈ، بیکاز وی ڈونٹ نو کہ اگر ہمارا ہیڈ کون ہے، وہ آئیں اور وہ آ کے اپنی سلیکشن کے اوپر جواب دے دیں کہ یار میں نے اس لڑکے کو اتنی پرفارمنس ہے، اس وجہ سے میں نے اس کو پریفر کیا ہے. دیر از نو ہارم. دیکھیں جب بھی اب 20 اوپنر کھیلے ہوں گے قائد اعظم ٹرافی، اس میں سے 5 یا 4 لڑکے ہیں جن کے 800-900 سے زیادہ رنز ہیں. تو بھئی آپ کوئی ٹیکنیکلی بیٹر ہوگا، کسی کا اسٹرائک ریٹ اچھا ہوگا، کوئی فاسٹ بولر کو اچھا کھیلتا ہوگا، کوئی اسکوائر آف دا وکٹ کوئی سیدھا کھیلتا ہوگا، تو آپ اپنے ریزن دے کے، کنڈیشن بتا کے، اپوزیشن بتا کے آپ جسٹیفائی کر دیتے ہیں کہ اب میں نے اس لیے رکھا ہے. باقی پھر وہ جانے اور اس کی پرفارمنس جو اللہ نے اس کے نصیب میں لکھی. وین یو ڈونٹ ٹیل اینی تھنگ، that is where people start to speculate and wrong things are spoken about. وہ وہی کہہ رہا ہوں نا، خود فل ٹاس ہیں ہم نے دینی ہے کہ مارو سانو چھکے. لیکن سلمان بھی سوال تو یہاں پہ بنتا ہے نا سلیکشن پہ. اگر ہم غازی غوری کی بات کریں، لسٹ اے میں 1 ہاف سینچری ہے. حسیب اللہ وکٹ کیپر کی بات کریں، 9 سینچریز 11 ہاف سینچریز ہے لسٹ اے میں، اور ایک صرف سیریز میں اس کی پرفارمنس نہیں اس کے سری لنکا کے خلاف، لیکن اسے ڈراپ کیا. یہی مسئلہ ہے نا، ہاف نالج اور لیک آف انفارمیشن. وہ کھیلا ہی نہیں ہے سیزن پورا انفٹ ہونے کی وجہ سے. جو آپ اس کی بتا رہے ہیں نا وہ اس کی پریویس پرفارمنسز ہیں. تو اگین جیسے عامر بھائی نے بتایا کہ کرنٹ فارم میٹر کرتی ہے، فٹنس میٹر کرتی ہے، آپ کرنٹلی کتنی کرکٹ کھیل رہے ہیں. ابھی وہ کھیلا یہ نیشنل T20 کوالیفائرز، ہی واز ناٹ اپ ٹو ہز ویری بیسٹ. شاید وہ ابھی ریکور کر رہے ہوں گے، مجھے نہیں پتا، لیکن وہ لڑکے کے رنس کیے ہوئے ہیں، اس کی سینچریاں ہیں ان دا پاسٹ. ابھی میں کہیں پڑھا ہے میں نے کہ وہ سیزن نہیں کھیلے پورا، ٹھیک ہے. سو وی ڈونٹ نو. یہی بات کر رہے ہیں کہ وہ آئیں، آ کے بتائیں چیزوں کو. ویسے لوگ اسپیکولیٹ کریں گے، سب لڑکے بھی بیچارے پریشان رہیں گے. بٹ عامر ایک اور بات بھی ہے، وہ یہ کہ دیکھیے پہلے آپ اپنا اسکواڈ اناؤنس کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کی سلیکشن کمیٹی میں 2 انکلوژنز ہوتی ہیں، سرفراز اینڈ مصباح الحق کی. ڈونٹ یو تھنک اٹ شوڈ بی دی ادر وے اراؤنڈ؟ دیکھیں ان سے ان پٹ ضرور لی گئی ہوگی، میں نہیں مانتا کہ ان سے ان پٹ نہیں لی گئی. اور سرفراز کی انکلوژن جو ہے سلیکشن کمیٹی میں وہ بتا رہی ہے کہ ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کیا گیا ہے. یہ جو لڑکے رکھے گئے ہیں، یہ جو آپ کے پاکستان شاہین کا ٹور ہے، یہ ان کی ریکمنڈیشن پہ آئے ہیں. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے ان پٹ نہیں لی گئی تو آئی ڈونٹ تھنک سو. ٹھیک ہے اناؤنسمنٹ میں تھوڑا سا ان کے ناموں کا لیٹ ہو گیا ہوگا، لیکن مصباح سے بھی کنسلٹیشن ہوگی اور ہوئی ہوگی. مصباح بیٹنگ کوچ ہیں NCA میں، سو یہ سارے NCA میں پریکٹس کرتے ہیں، تو ان پٹ تو ان کی بھی ہوگی. ٹھیک ہے. عاقب بھائی ڈائریکٹر نیشنل اکیڈمی ہے، ہی از آلسو پارٹ آف دا سلیکشن کمیٹی. سو آل آف دیز پیپل جن کے آپ نام لے رہے ہیں ایز سلیکٹرز، دے آل ورک ان ادر کیپیسٹیز ایز ویل. سرفراز مینٹور ہے A اور انڈر-19 ٹیمز کا. مصباح ابھی بیٹنگ کوچ تھے NCA کے ساتھ، اب وہ سلیکٹر آ گئے ہیں. اور ابھی ایک نیوز ہے جو کنفرم نہیں ہوئی کہ سرفراز شاید ہیڈ کوچ بھی ہے ریڈ بال کے. سو دیز پیپل آر ایٹ ملٹیپل پوزیشنز. سو دس کین ناٹ بی کہ ان کی ان پٹ نہ ہو اور یہ فارمیشن ہو گئی ہو. اور اس لیے میں نے یہ کہا ہے
کہ آپ نے ابھی سلمان نے کہا ڈائریکٹر نیشنل اکیڈمی، بیٹنگ کوچ، پھر اے ٹیم کے ساتھ مینٹور، یو نو سو اینڈ سو فورتھ. میں نے اس لیے کہا کہ آپ کو میجر ملے گا کہ پاکستان کرکٹ آپ نے کن کے ہاتھوں میں دی ہوئی ہے. بالکل آپ کو یہ بہت بڑا میجر ہوگا کہ پاکستان کا فیوچر جو ہے کرکٹ کا وہ کس طرف جا رہا ہے. سو بنگلہ دیش کی جو سیریز ہے دیٹ ول گیو اے لاٹ آف آنسرز. اور دوسرا اگر آپ بابر اعظم کی بات کریں تو کوچز نے تو یہ کہا ہوا ہے کہ ہی کانٹ پلے اسپن پراپر، تو ادھر تو اس طرح کی پیچز ہیں، اس لیے مے بی اسپنر کافی ہیں. سو مے بی دس از دا میجر ریزن وائی ہی از ناٹ بین انکلوڈیڈ. سو دیر آر لائک سلمان سجیسٹڈ کہ یہ آ کے ایکسپلین کرے نا. بالکل. تو پھر یہ جو ابہام ہے نا، اور جو کلاؤڈ ہو جاتا ہے، جو گرے ایریا رہ جاتا ہے، وہ بلیک اینڈ وائٹ ہو جائے گا. It may be a good decision not to have him. شاید وہ اب یہ بعد میں کبھی ڈسکس کریں تو یہ ریزن دے دیں، چلے دے دیں، کوئی بات نہیں ہے کہ جو ورلڈ کپ ہے وہ تو ساؤتھ افریقہ، نمیبیا، زمبابوے میں ہے. وہاں پہ اسپنر نے اتنا افیکٹو ہونا نہیں، پیس کو آپ نے اچھا کھیلنا ہے. تو یہ بنگلہ دیش میں جا کے بھی کچھ نہیں کرتے اور مزید کانفیڈنس ڈاؤن ہوتا اور وہ والی سلیکشن کل کو افیکٹ ہوتی. اس سے بہتر تھا ایسی جگہ پہ ریسٹ دے دیں. اور بھی فارم بھی نہیں ہے. ایک کھلاڑی ہیں کامران غلام، ان کے بارے میں بات کرنا ضروری ہے، وقت کی قلت ہے. ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ODI سیریز میں ساؤتھ افریقہ کے خلاف 2024 میں 63 رنز بنائے، 32 گیندوں پر 200 کی اسٹرائک ریٹ تھی. ان کو شامل نہ کرو، اور کبھی یہ کہتے ہیں ان سے فیلڈنگ نہیں ہوتی، کبھی یہ کہا جاتا ہے جو انجرڈ ہے، بالکل ہی سائڈ لائن کر دیا گیا ان کو. دیکھیں ڈومیسٹک کھیل رہے ہیں، وہ ایک کنسسٹنٹ پرفارمر ہیں، انہوں نے ڈیبیو پہ 100 بھی کیا ہوا ہے ٹیسٹ کرکٹ میں. سو ہی از اے ویری کیپیبل پلیئر. اور ونس وین ہی واز ان دا ٹیم تو ہی واز تھاٹ ہائیلی آف. فیلڈنگ ایسی چیز نہیں ہے جو آپ ٹھیک نہیں کر سکتے. آؤٹ آف آل دا 3 ڈپارٹمنٹس، بیٹنگ، بالنگ، فیلڈنگ ایک ایسی چیز ہے اور فٹنس کے اگر آپ محنت کریں تو وہ بہت اچھی ہو جاتی ہے. سلمان، I'm so sorry we have to wrap up the show. اس پہ مزید ڈسکشن ہوگی نا. امید کرتے ہیں کہ ہماری جو سلیکشن کمیٹی ہے، جو انکلوژن بھی ہوئی ہے، they will come and they will give their reasoning کی جو ہماری اسکواڈ ہے اس کے پیچھے ہماری ریزننگ ہے کیا. جناب we have to wrap up the show. Keep watching our special transmission. We call it a Josh Dagade presented by Clearman, powered by Glow and Lovely.